السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لٹریچر اینڈ ہسٹری اور میں ہوں آپ کا میزبان عزیر عابد۔ ناظرین، کارل مارکس کی زندگی کی کہانی کی یہ سیریز جاری ہے۔ آج 8ویں قسط میں ہم آپ کو کارل مارکس کی زندگی کے بارے میں مزید بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ہمارا یہ چینل لٹریچر اینڈ ہسٹری سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز جو کہ ہسٹری کے بارے میں ہوگی اور اسی چینل پر انقلابی شاعری اور رومانٹک پوئٹری کے سارے ویڈیوز آپ کو بآسانی اور بوقت مل سکیں۔ ناظرین، کارل مارکس کی زندگی کی کہانی جاری ہے۔ کارل مارکس نے 1859 میں ایک کتاب لکھی، سرمایہ کتاب، جو کارل مارکس کی مشہور کتاب ہے۔ اس سے پہلے اس کتاب کا نام تھا سیاسی معیشت پر تنقید۔ اس کتاب میں مارکس نے بہت سارے مضامین لکھے جو کہ معیشت پر، جو پولیٹیکل اکانومی ہے، اس پر تنقید کے بارے میں تھی۔ کارل مارکس وہاں برٹش میوزیم لائبریری میں جانے لگا اور کارل مارکس کے ہفتے کے سارے دن وہاں گزرتے تھے سوا اتوار کے۔ اتوار کا دن مارکس اپنے بچوں کے ساتھ گزارتا تھا، اور کارل مارکس کی جو وہ زندگی تھی اپنی فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، کہتے ہیں کہ کارل مارکس اپنی ذاتی زندگی میں بہت بڑا ایک زندہ دل انسان تھا، اور وہ بچوں کو ساتھ لے جاتا تھا گھومنے پھرنے اور سیر کے لیے۔ اور کارل مارکس کو اپنے بچے اور گھر میں مور کے نام سے جانا جاتا تھا، اور اس کو مخاطب کیا جاتا تھا۔ اپنے بچے کارل مارکس کو مور کہتے تھے، کیونکہ کارل مارکس کی جو شکل و صورت تھی، داڑھی اور وہ جو اس کا اسٹرکچر تھا فیس کا، اس سے وہ اندازہ لگاتے تھے کہ مارکس کی جو شکل ہے وہ ایک مور جیسی ہے، اس لیے بچے اس کو پیار سے مور کہتے تھے۔ اور کارل مارکس اتوار کا دن اپنے بچوں کے ساتھ گزارتا تھا، اور کبھی کبھی مارکس اپنے بچوں کے لیے گھوڑا بھی ہو جاتا تھا، اور وہ مارکس پر سوار ہوتے تھے، اور ایسے ہی مارکس کا جو اتوار کا دن تھا وہ لندن میں اپنے بچوں کے ساتھ گزرتا تھا۔ اسی دوران مارکس کی بیٹی کی وفات ہو گئی، اور اس کے کفن کے لیے بھی مارکس کے پاس پیسے نہ تھے۔ جینی نے لکھا ہے کہ میں غمزدہ تھی اور افسردہ تھی۔ میں ہمارے ہاں ایک پڑوس میں فرانس سے، پیرس سے جلا وطن کر دیا گیا ایک شخص رہتا تھا، اس کے پاس گئی اور بہت ہی افسوس سے اس سے کہا کہ آپ مجھے کچھ پیسے دے دیں، پھر میں آپ کو واپس دے دوں گی، کیونکہ ہماری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، تاکہ اس کے کفن دفن کا بندوبست ہو سکے۔ تو اس نے جب جینی کو پیسے دیے تو ہی اس کے کفن کا بندوبست ہو سکا۔ اس ہی دوران مارکس نے لکھا ہے کہ مجھ پر ایک خط میں اینگلز کو لکھا ہے، قرضے چڑھتے جاتے ہیں اور گھر کا کرایہ بھی کافی وقت سے نہ دے سکا ہوں، اور یہی بہتر ہے کہ مکان کا جو مالک ہے وہ مجھے یہاں سے میرا سامان جو ہے وہ باہر پھینک دے، یہی بہتر ہے، کیونکہ اس کے 22 پاؤنڈ میرے پاس رہتے ہیں اور میں کہاں سے وہ پیسے دوں گا۔ اور اسی دوران، اسی زمانے میں کبھی کبھی مارکس نے خط میں لکھا ہے کہ میں قرض لینے کے لیے مزدوروں کے پاس جاتا تھا، اور کیا کرتا، میرے پاس دوسرے آپشنز تھے بھی نہیں، کیونکہ کارل مارکس اپنی فکری سرگرمیوں میں اتنا مصروف تھا کہ اس کے پاس اس کی زندگی یہی تھی کہ اس کو بھوک اور ایسی زندگی میں، غربت کی زندگی میں اپنی زندگی بسر کرنی پڑی۔ کارل مارکس کے 6 بچے تھے، ان میں ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام تھا ایڈگر۔ اس ہی زمانے میں لندن کی رہائش کے دوران کارل مارکس کے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا، اور یہ صدمہ کارل مارکس کو تا حیات رہا۔ اس کے بعد جینی کی جو ماں تھی اس کا انتقال ہو گیا، اور اس کی ملکیت سے کچھ پیسے جینی کو ملے، اور کچھ عرصے کے بعد مارکس کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس سے بھی کچھ پیسے مارکس کو ملے۔ تو مارکس اور جینی نے اپنا گھر اور مکان تبدیل کر دیا، اور رہائش لندن کے ایک اچھے علاقے میں اختیار کر لی۔ تو یہ تھی کارل مارکس کی لندن کے زمانے میں زندگی۔ اور اس ہی زمانے میں کارل مارکس نے اپنی جو شرح آفاق تصنیف ہے، جس نے انسانی تاریخ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، جس نے انسانی تاریخ میں جتنے بھی فلسفے تھے ان سے زیادہ اور بہت زیادہ انسانی تاریخ پر بہت گہرے
اثرات مرتب کیے اور اسی فلسفے پر مزدوروں نے اور کسانوں نے، محنت کشوں نے اپنی حکومتیں بنائی دنیا میں، تو یہ کتاب کی داس کیپیٹل، یہ کتاب مارکس نے، اس کا جو پہلا جزو تھا وہ اسی زمانے میں لنڈن کی رہائش کے دوران کارل مارکس نے کمپلیٹ کیا تھا۔ اگلی قسط میں کارل مارکس کی زندگی کی کہانی کی 9th ایپیسوڈ میں ہم آپ کو کارل مارکس کی زندگی کے بارے میں مزید بتائیں۔